الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ سورۃ النساء نمبر 8۔ جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔ اسے بعض علماء نے آیت میراث سے منسوخ قرار دیا ہے۔ جب میراث کی تقسیم ہوگی تو ایسی صورت میں اس وقت کچھ قریبی رشتہ دار یتیم اور مسکین اگر آ جائیں تو انہیں روکو نہیں، بلکہ انہیں تھوڑا بہت دے بھی دو اور نرمی سے بات کرو۔ تو کچھ علماء نے آیت میراث سے منسوخ قرار دیا ہے کہ میراث کی آیت نازل ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہوا، بلکہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ امداد کے مستحق رشتہ داروں میں سے جو لوگ وراثت میں حصہ دار نہ ہوں، وہ مستحق تو ہیں لیکن شرعی طور پر وراثت میں ان کا حصہ نہیں آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں بھی تقسیم کے وقت کچھ دے دو، نیز ان سے بات بھی پیار اور محبت سے کرو، دولت کو آتے ہوئے دیکھ کر قارون اور فرعون نہ بنو۔ ہوتا یہی ہے کہ انسان دولت آ جانے کے بعد رویہ بدل جاتا ہے اور معاملات بدل جاتے ہیں، تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دے دیا کرو، اور ایسا نہیں کہ دولت آ جائے تو پھر تکبر میں مبتلا ہو کر ان کو جھڑک دو اور اچھے سے بات نہ کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈرے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا تو ان کی چاہت کیا ہوتی، بس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی بات کہا کریں۔ کچھ علماء کے نزدیک اس کے مخاطب اوصیاء جن کو وصیت کی جاتی ہے ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو یتیم ہیں ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پسند کرتے ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک اس کے مخاطب عام لوگ ہیں کہ وہ یتیموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھائیں تاکہ وہ نہ حقوق اللہ میں کوتاہی کر سکے نہ حقوق بنی آدم میں یعنی انسانوں کے حق میں، اور وصیت میں وہ ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھے۔ اگر وہ خوب صاحب حیثیت ہے تو 1/3 مال کی وصیت ایسے لوگوں کے حق میں ضرور کرے جو اس کے قریبی رشتہ داروں میں غریب اور مستحق امداد ہیں، یا پھر کسی دینی مقصد اور ادارے پر خرچ کرنے کی وصیت کرے تاکہ یہ مال اس کے لیے زیادہ آخرت کا سامان بن جائے۔ اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو اسے 1/3 مال میں وصیت کرنے سے روکا جائے تاکہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلسی اور غربت سے دوچار نہ ہو جائے۔ اسی طرح کوئی اپنے ورثہ کو محروم کرنا چاہے تو اس سے اس کو منع کیا جائے، اور یہ خیال کیا جائے کہ اگر ان کے بچے فقر و فاقہ سے دوچار ہو جائیں تو اس کے تصور سے ان پر کیا گزرے گی۔ اس تفصیل سے مذکورہ سارے ہی مخاطبین اور اس کا مصداق ہے، یعنی اس آیت کریمہ میں جو حکم دیا گیا ہے وہ سب کے لیے ہے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ
اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے۔ اگر اس میت کی اولاد ہو اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس کی وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو، یا ادائے قرض کے بعد تمہارے ماں باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ ورثہ میں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں تو پھر اسی اصول کے مطابق تقسیم ہوگی کہ لڑکی کا حصہ لڑکے سے آدھا ہوگا۔ لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے، اسی طرح لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، سب وارث ہوں گی، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں زیر پرورش بچہ بھی وارث ہوگا، البتہ کافر کی اولاد وارث نہ ہوگی۔ بیٹا کوئی نہ ہو تو مال کا 2/3 2 سے زائد لڑکیوں کو دیے جائیں گے، اور اگر صرف 2 ہی لڑکیاں ہوں تب بھی انہیں 2/3 حصہ ہی دیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ احد میں شہید ہو گئے اور ان کی 2 لڑکیاں تھیں، مگر سعد کے سارے مال پر ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکیوں کو ان کے چچا سے 2/3 مال دلوایا۔ سنن ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نساء کے آخر میں بتلایا گیا کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے بھی 2/3 حصہ ہے، لہٰذا جب 2 بہنیں 2/3 مال کی وارث ہوں گی تو 2 بیٹیاں بطریق اولا 2/3 مال کی وارث ہوں گی۔ جس طرح 2 بہنوں سے زیادہ ہونے کی صورت میں انہیں 2 سے زیادہ بیٹیوں کے حکم میں رکھا گیا ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو دونوں صورتوں میں مال سے 2/3 لڑکیوں کا حصہ ہوگا، باقی مال اسبا میں تقسیم ہوگا۔ ماں باپ کے حصے کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صورت کی مرنے والے کی اولاد بھی ہو تو مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور باقی 2/3 مال اولاد پر تقسیم ہو جائے گا۔ مرنے والے کی اگر صرف ایک بیٹی ہو تو نصف مال یعنی 6 حصوں میں سے 3 حصے بیٹی کے ہوں گے، اور 1/6 حصہ ماں کو اور 1/6 حصہ باپ کو دینے کے بعد مزید 1/6 حصہ باقی بچ جائے گا، اس لیے بچنے والا یہ 6واں حصہ بطور سربراہ باپ کے حصے میں جائے گا۔ یعنی اس صورت میں باپ کو 2 6 حصے ملیں گے، ایک باپ کی حیثیت سے اور دوسرے سربراہ ہونے کی حیثیت سے۔ یہ دوسری صورت ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، یاد رہے کہ پوتا پوتی بھی اولاد میں شامل ہے۔ اس صورت میں ماں کے لیے 3واں حصہ اور باقی 2 حصے جو ماں کے حصے میں دوگنا ہے باپ کو بطور اسبہ ملیں گے، اور اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی یا مرنے والے عورت کا شوہر بھی زندہ ہے تو راجح قول کے مطابق بیوی یا شوہر کا حصہ، جس کی تفصیل آ رہی ہے، نکال کر باقی مال میں سے ماں کے لیے 3واں حصہ اور باقی باپ کے لیے ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بھائی بہن زندہ ہیں، وہ بھائی چاہے سگے یعنی ایک ہی ماں کی اولاد ہو، اور اگر اولاد بیٹا یا بیٹی اگر الگ باپ سے ہو تو وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے، لیکن ماں کے لیے وجوب نقصان کا سبب بن جائیں گے۔ یعنی جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو مال کے 3 حصے کو 6 حصوں میں تبدیل کر دیں گے، باقی سارا مال باپ کے حصے میں چلا جائے گا، بشرطے کہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک 2 بھائیوں کا بھی وہی حکم ہے جو 2 سے زیادہ بھائیوں کا مذکور ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بھائی یا بہن ہو تو اس صورت میں مال میں ماں کا حصہ ثلث یعنی 1/3 برقرار رہے گا، وہ سدس یعنی 1/6 میں تبدیل نہیں ہوگا۔ اس لیے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم مت کرو، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جس کا جتنا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے وہ ان کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔